السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے والوں کا انجام آپ نے باب نمبر 36 میں سماعت کیا۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 37 لے کر۔ حضرت عمر اسلام لاتے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح حضرت ابو سلمہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر ابن ابی ربیعہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل ابن بیضہ، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑنے لگے، لیکن اس کے وقت حضرت بحرہ جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ حضرات تمام جہاز پر سوار ہو چکے تھے، وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم دیکھا تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر اس وقت اسلامی دشمن بنے ہوتے ہیں، کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز مکہ کی ایک گلی سے گزرے، ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنے قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے، ان سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا، ان کے شوہر حضرت سعید بن زبید تھے۔ یہ عاشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتقہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر ایک لخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن عرت انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فوراً بولے، اے اپنی جان کے دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر نے پوچھا، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بولی، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو، پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ سبحان اللہ۔ حضرت خباب بن عرت اور حضرت سعید بن زید ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید کو بھی حضرت عمر نے مارا پیٹا، اس کا مطلب ہے صرف حضرت خباب بن عرت چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ حضرت ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے،
اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی، جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید ماں انہیں دار ارقم لے گئے، دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب۔ یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پالے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہیں حضرت عمر کو چھوڑ دیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بےتاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ ان کے بعد حضرت عمر قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر کسی کو ان طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے اور وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 27۔ آپ حضرات کو یہ باب پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔